عظمت صحابہ، اس لیے کہ جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ کی ڈیفینیشن میں صدیق و عمر اور عثمان بھی آ جاتے ہیں، اور حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت امام حسین بھی آ جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اہل بیت کہیں گے تو فقط اہل بیت آئیں گے، لیکن جب صحابی کہہ دیا تو صحابی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی آ گئے، اور حضرت علی بھی آ گئے، اور حضرات حسنین کریمین بھی آ گئے۔ نبی مکرم کے صحابہ اتنے بے مثل و بے مثال ہیں کہ جس طرح سارے انبیاء کرام کو جمع کر لیا جائے تو حضور اکرم سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ بھی ہیں، بے مثل و بے مثال بھی ہیں۔ تو جس طرح سارے نبیوں میں ہمارے نبی اعلیٰ و اولیٰ ہیں، اسی طرح سارے نبیوں کے صحابہ میں محمد عربی کے صحابہ بے مثل و بے مثال بھی ہیں، اور ساری پچھلے نبیوں کے صحابہ میں اعلیٰ بھی ہیں اور اولیٰ بھی ہیں۔ اس لیے کہ نبی کے صحابہ ہیں، جتنا بڑا نبی اتنی بڑی فضیلت، اور نبی بڑا تو ماننے والے بھی بڑے۔ سارے نبیوں میں ہمارے نبی بڑے، اور سارے نبیوں کے صحابہ میں ہمارے نبی کے صحابہ بڑے، اور آپ خوش ہو جائیں کہ سارے نبیوں کی امتوں میں اللہ نے سب سے بڑا آپ کو بنایا ہے، سب سے بڑھ کر فضیلت غلامان مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ لہذا اب صحابی کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ کی بزم، رسول اللہ کی رزم، آپ کی خلوت و جلوت میں آپ کا مشاہدہ کیا، اللہ کے قرآن کو نبی کے سینے پر نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ایک ادا کو دیکھا، آپ کو اٹھتے دیکھا، آپ کو بیٹھتے دیکھا، آپ کو ہنستے دیکھا، آپ کے آنسوؤں کو دیکھا، آپ کو سوتے دیکھا، آپ کو جاگتے دیکھا، آپ کو ارشادات بیان کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو چاند کو توڑتے دیکھا، اسی لمحے جوڑتے دیکھا۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو سورج کی چال کو موڑتے ہوئے دیکھا، اور صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے رسول اللہ کی محفل میں جبرائیل کو ادب سے دو زانو بیٹھ کر رسول اللہ سے سبق سیکھتے ہوئے دیکھا۔ صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہا جاتا ہے۔ تو جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ بعد والے ہم جیسے سارے بھی مل جائیں تو صحابی رسول کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ عبادت نہیں کی جو صحابی نے عبادت کی۔ آپ کہیں گے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے۔ آپ کہیں گے روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے دیگر عبادات ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے۔ کلمہ انہوں نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، تو پھر ان کا مقام کس طرح بلند ہو گیا؟ تو یاد رکھیے صحابی نے ایسی عبادت کی ہے کہ بعد والے سارے بھی مل جائیں تو وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ عبادت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے سر کی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے رخ انور کو دیکھا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، بعد والوں کو یہ عبادت نہیں مل سکی، اس لیے اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ بتائیے ایک عام آدمی اور حاجی برابر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، اس لیے اس کا درجہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جس نے رسول کی زیارت کی اس کا کیا مقام؟ لہذا کوئی غیر صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اور اسی طریقے سے
سارے نبی مل جائیں تو مقام مصطفیٰ کو نہیں پا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے شب معراج وہ عبادت کی ہے جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی. کیا عبادت کی ہے؟ کہ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی اللہ کے حسن کو دیکھا اور اپنے دل کی آنکھوں سے بھی رب کے حسن کو دیکھا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. تو یہ اتنی بڑی عبادت. تو مقامات بعض اوقات دیکھنے سے بھی ملتے ہیں. لہذا صحابی وہ ہیں جنہوں نے آنسوؤں سے لے کر مسکراہٹ تک، جمال سے لے کر جلال تک، انداز سے لے کر تاثرات تک، تاثرات سے لے کر ارشادات تک، اور تبلیغ سے لے کر تعلیمات تک، خلوت سے لے کر جلوت تک، سکونت سے لے کر ہجرت تک، اور غزوات سے لے کر حجرات تک، اور حجرات سے لے کر بشریت تک، اور بشریت سے لے کر نورانیت تک، اور نورانیت سے لے کر کمالات تک، اور کمالات سے لے کر نبی کے معجزات تک، ایک ایک لمحے کو دیکھ کر کتاب عشق بنا کر اپنے دلوں میں بھی بسایا، اور آج الحمدللہ ہمارے دلوں میں بھی بسا رہے ہیں. اسی طرح محمد کے ارد گرد یہ محمد کے دیوانے ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، یہ ہٹتے نہیں ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. وہ حضور نے جب مسجد نبوی میں دروازے کھلتے تھے پہلے مختلف لوگوں کے، سارے دروازے بند کر دیے، صدیق اکبر کی کھڑکی کھلی رہنے دی. آپ جائیں نا آج بھی مسجد نبوی میں تو باب السلام کے ساتھ آپ کو باب ابو بکر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صدیق اکبر کا مکان تھا. لہذا حضور نے فرمایا سب کی کھڑکیاں دروازے بند، لیکن میرے یار غار کی کھڑکی کھلی رہے گی، اس لیے کہ وہ ہر وقت کھڑکی سے دیکھتا رہتا ہے کہ کب چلمن ہلتی ہے، پردہ ہٹتا ہے اور جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے تو اپنے گھر کو چھوڑتا ہوا دوڑتا ہوا قدم مصطفیٰ میں آ جاتا ہے. یہ شان صدیق والذین معہ. تعارف ہے صحابہ کا. صحابہ کون ہیں؟ جو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. تو آج دین اسلام موجود ہے نا اصل شکل میں، تو یہ فیضان ہے اصحاب محمد مصطفیٰ کا. اس لیے اللہ نے انہیں قرآن میں ایوارڈز دیے، ریوارڈز دیے. کبھی انہیں السابقون کہا، کبھی اولون کہا، کبھی مہاجرون کہا، کبھی انصارون کہا، کبھی راشدون کہا، کبھی مہدیون کہا، کبھی مہتدون کہا، کبھی مفلحون کہا، کبھی اللہ نے متقون کہا، کبھی زاہدون کہا، کبھی فائزون کہا، کبھی مصلحون کہا، کبھی اجمعون کہا، کبھی رب نے ان کو مقربون کہا، کبھی اللہ نے انہیں مومنون کہا، کبھی محسنون کہا، اور کبھی رب نے انہیں اولئک هم الصادقون کہا. بھئی سبحان اللہ کمائی ہے. میری آواز سے آپ کی آواز بلند ہوگی تو مزہ آئے گا. کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، کہ یہ سچے لوگ ہیں. کیا کہا؟ یہ سچے لوگ ہیں. تو ان سچوں کو اگر آج جھوٹا کوئی قرار دیتے تو وہ خود سب سے بڑا جھوٹا ہے.